اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 5 کچھ ادب کے بارے میں پڑھیں گے. اس سبق کے مصنف ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ. ڈاکٹر سید عبداللہ. اب ادب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ادب کیا ہے جس کو انگلش میں ہم لٹریچر کہتے ہیں. یہ ادب ہو رہی ہے جو ہم وہ بڑوں کا ادب کرتا ہے. یہ ادب، اس ادب کا مطلب ہے لٹریچر. اب ہے کیا کہ انسان کے احساسات، جو جذبات میں جو موجیں برابر اٹھتی رہتی ہیں، انہیں خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنانا ادب کہلاتا ہے. کہ انسان ظاہر احساسات و جذبات کا پتلا ہے، اور احساسات و جذبات کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں. کہ جب انسان کچھ محسوس کرتا ہے یا اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا اسے خوشی ہوتی ہے، وہ اپنے غم کو، وہ اپنی خوشی کو، اپنی تکلیف کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور اگر اس کو خوبصورت الفاظ میں شیئر کرتا ہے تو اسے ہم ادب کہتے ہیں. یہ نثر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ نظم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ادب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہ صدیاں گزر گئی، جو بیت گئے، زمانے گزر گئے، لیکن ازل سے ابد کا ادب کا جو سوتا انسانی ذہن و دماغ، شعور و ادراک اور جذبات و احساسات سے پھوٹا تھا، وہ آج بھی اسی طرح بہ رہا ہے. کب سے؟ صدیاں گزر گئی، زمانے گزر گئے، ازل سے بھی جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اس وقت سے ادب کا جو سوتا مین چشمہ، ادب کا جو چشمہ انسانی ذہن و دماغ، انسان کے ذہن سے، دماغ سے اور انسان کے شعور و ادراک سے، شعور و ادراک کا مطلب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے، اور انسان کے جذبات و احساسات سے پھوٹا تھا، مین جاری ہوا تھا، نکلا تھا، وہ آج بھی اسی طرح بہ رہا ہے. کون بہ رہا ہے؟ کہ زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئی، انسان کے دل و دماغ سے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے، انسان کے جذبات و احساسات سے ادب کا جو چشمہ پھوٹا تھا. کب سے؟ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ادب کا جو چشمہ پھوٹا تھا، جاری ہوا تھا، وہ چشمہ آج تک بہ رہا ہے. کب سے بہ رہا ہے؟ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی اس وقت سے لے کے آج تک ادب کا یہ چشمہ بہ رہا ہے. کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس وقت سے جو ادب کا آغاز ہوا تھا، وہ بات ادب اس وقت سے شروع ہوا اور آج تک ادب تدوین ہو رہا ہے. اس بہتے ہوئے چشمے کو کوئی روک نہیں سکا، یہ مسلسل بہتا چلا. اس درمیان میں ہزارہا انقلاب آئے، زمانے نے 20 کروٹیں لی اور دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھا. اس دوران کب سے؟ جب سے یہ دنیا میں وجود میں آئی اس وقت سے لے کے آج تک اس درمیان ہزاروں انقلاب آئے اور زمانے میں 20 کروٹیں لی. زمانے میں تغیر آیا، زمانے میں تبدیلیاں آئیں اور دنیا کے نقشے کو بدل کے رکھ دیا. دنیا کی نقشہ تبدیل ہو گیا. کبھی ایک ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. کبھی جہاں دریا جا رہے تھے وہاں آج بیابان ہے، اور کبھی جہاں ویرانی تھی وہاں سے دریا گزر رہے ہیں. کبھی سمندر زمین کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے اور کبھی سمندر پیچھے ہٹ جاتا ہے. کیونکہ دنیا کے نقشے کو بدلتے رہنے والی باتیں ہیں. 2 باتوں کا ذکر کیا، ہزاروں انقلاب آئے، زمانے نے حالات، تو زمانے میں تغیر و تبدل آیا اور دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا.
کہتے ہیں اس کے اپوزٹ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں جیسا جیسا وقت گزرتا گیا زمانہ گزرتا گیا وقت کے ساتھ ادب کے قدم ترقی کی شاہراہوں پر برابر آگے بڑھتے آگے کی طرف بڑھتے کہتے ہیں تبدیلی انقلاب تو اسے روک نہیں سکا لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ کیا ہوا کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ادب مزید ترقی کرتا گیا ترقی کی شاہراہوں پر اس کے قدم مزید تیزی کے ساتھ اٹھنے لگے مین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی انقلاب کوئی تبدیلی سے روک تو نہیں سکی لیکن یہ مزید ترقی کرتا چلا گیا کون ادب زمانے کی مشاطگی اس کو زیادہ سے زیادہ بناتی سنوارتی گئی مشاطی کا مطلب حسین بنانا سنوارنا کہ زمانے کی مشاطگی زمانے کی جو حسین بنانے والی ہستی اسے مزید سنوارتی گئی اسے مزید خوبصورت بناتی گئی چنانچہ وہ وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسین بھی ہوتا گیا کون ادب کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت ہوتا چلا گیا اس میں زیادہ سے زیادہ دل موہ لینے والی کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ اس میں دل کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی دل کو اپنی طرف کھینچنے والی حالت بھی پیدا ہوتی ہے زمانے کے تغیرات و انقلاب اس کو ختم تو نہ کر سکے لیکن اس کے اثرات کو ہر دور کے ادب نے ضرور قبول کیا کہتے ہیں کہ زمانے میں جو آنے والی تبدیلیاں تھی تغیرات کے زمانے میں جو آنے والی تبدیلیاں تھی اور زمانے میں آنے والے جو انقلاب تھے انقلاب اس کو ختم تو نہ کر سکے کس کو ادب کو ختم تو نہ کر سکے لیکن اس کے اثرات کو ہر دور کے ادب نے ضرور قبول کیا کس کے اثرات کو کہ زمانے میں ہونے والی تبدیلیوں کو زمانے میں ہونے والے انقلابات کو ادب نے ضرور قبول کیا اور بڑی حد تک وہ انہی تبدیلیوں اور انہی تغیرات اور انہی انقلاب کے سانچوں میں ڈلتا رہا کہ جو زمانے میں جو تبدیلیاں آئیں زمانے میں جو تغیرات جو تبدیلیاں آئیں زمانے میں جو انقلاب آئے ادب ان کو اپنے اندر ڈالتا گیا بلکہ ادب خود ان کے اندر ڈالتا گیا سانچوں میں ڈالنا نہیں اس جیسا روح اختیار کر لینا یہی وجہ ہے کہ ہمیں ادب میں ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات کا فرما ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ادب رکتا نہیں ہے بلکہ زمانے میں آنے والی تبدیلیوں کا روح اختیار کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں ادب میں ہر زمانے کی تہذیب و تمدن ہر زمانے کے رسم ہر زمانے کے رسم و رواج کے اثرات موجود ملتے ہیں کارفرما بھی موجود ملتے ہیں اور وہ بالکل ایک عکس معلوم ہوتا ہے اور یہ ادب اس زمانے کا ان تبدیلیوں ان انقلابات کا بالکل ایک عکس معلوم ہوتا ہے ایک سایہ معلوم ہوتا ہے اس جیسا معلوم ہوتا ہے اس زمانے کے سماجی معاشی اور اقتصادی حالات کا کس کا عکس معلوم ہوتا ہے بالکل اس زمانے کے سماج معاشرت کا معاشی ذریعہ معاش کے لحاظ سے روپے پیسے کے لحاظ سے اور اقتصادی مالی حالات کا ایک عکس معلوم ہوتا ہے جس زمانے کا وہ ادب ہوگا زندگی کی ساری تصویریں اس میں ہمیں چلتی پھرتی اور جیتی جاگتی نظر آتی ہیں کس میں ادب میں کہ زندگی کے بارے میں ساری تصویریں اور چلتی پھرتی نظر آتی ہیں مثال کے طور پر 1947 میں جو ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی اس کے پس منظر میں بہت سے ناول بہت سے ڈرامے لکھے گئے وہ ڈرامے اور ناول دیکھ کے ہمیں اس زمانے کی یاد آتی ہے اور اس زمانے کی ریفلیکشن ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے قریب جائیں تو سانحہ پشاور اے پی ایس کا سانحہ جس میں بہت سے معصوم بچے مارے گئے اور اس کے بعد آپ نے بہت سے نامے بہت سے ڈرامے اس ان حالات کے مطابق دیکھے تو یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ادب زمانے میں ہونے والی تبدیلیوں کو تغیرات کو پیش آنے والے حالات و واقعات اور حادثات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے تو اس زمانے کے ادب پڑھ کے اب سانحہ پشاور کے بارے میں وہ نغمہ سن کے فوراً ہماری آنکھوں کے سامنے وہ سارے کا سارا سانحہ تر و تازہ ہو جاتا ہے تو اس طرح ادب جو ہوتا ہے یہ اس زمانے میں ہونے والے حالات و واقعات کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور اگر زیادہ عرصے کے بعد ہم اس ادب کو چاہے وہ نثر کی صورت
جاری ہوا اور جاری ہو کر یہ چشموں اور دریاؤں کی صورت اختیار کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ہر زمانے ہر دور ہر ماحول میں مسلسل بہتا رہا۔ دوسرا سوال، تیسرا سوال، کیوں اس کو حوادث سے زمانہ کی باد سموم خشک نہ کر سکی؟ حوادث حادثہ کی جمع کہ زمانے میں ہونے والے حادثات کی باد سموم گرم ہوا، کہ زمانے میں ہونے والے حادثات کی گرم ہوا اس چشمے کو، ادب کے اس چشمے کو خشک کیوں نہیں کر سکی؟ کہ زمانے میں جو حالات و واقعات ہوتے ہیں ان کے اثرات نے اس چشمے کو خشک کیوں نہیں کیا؟ تین سوال۔ چوتھا سوال، انقلابات اور تغیرات کیوں اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکے؟ راہ میں حائل ہونا بھی رستے میں رکاوٹ ڈالنا، کہ زمانے میں جو انقلابات آئے، زمانے میں جو تغیرات آئے، وہ ادب کے رستے میں رکاوٹ کیوں نہیں ڈال سکے؟ چار سوال۔ اور پانچواں سوال، اور کیوں ہر زمانے کی زندگی کو سرسبزی و شادابی سے روشناس کرتا رہا، اور ادب کیوں ہر زمانے کی زندگی کو تر و تازگی سے واقف کرتا رہا؟ سرسبزی شادابی کا مطلب تر و تازگی سے، روشناس کا مطلب واقف کرتا رہا، اور کیوں اس نے بعض اوقات خود زمانے کی بہتی ہوئی ندی کے دہارے کے رخ کو بدل دیا، اور کیوں اس نے بعض اوقات ادب نے زمانے کی جو ندی تھی، جو بہتی ہوئی جو ندی تھی، اس کے رخ کو، اس کے بہاؤ کو کیوں تبدیل کر دیا؟ یہ 5 سوال مصنف نے یہاں اٹھائے ہیں۔ اب ون بائی ون ان 5 سوالوں کے مصنف جوابات دیں گے۔ آگے کہتے ہیں، انہی سوالوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سوالات ادب کے ہر اس طالب علم کے لیے ضروری اور اہم ہے۔ لٹریچر کے ساتھ، ادب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہر اس طالب علم کے لیے ضروری اور اہم ہے جو ادب کے بارے میں سوچنا، سمجھنا اور اس کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم کرنا چاہتا ہے، جو ادب کے بارے میں سوچ و بچار کرنا چاہتا ہے، اور جو ادب ہی کے بارے میں اپنی صحیح رائے قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ سوالات ادب کے اس طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ان سوالات کو پوری طرح ذہن نشین کیے بغیر ادب کو پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر بادر نبی کہتے ہیں کہ جو سوال، جو 5 سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں، کہ جب تک آپ ان سوالات کو اچھی طرح ذہن نشین نہیں کریں گے، اپنے ذہن میں بٹھائیں گے نہیں، آپ پوری طرح ادب کی افادیت، آپ پوری طرح ادب کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ چنانچہ اس کی اہمیت ہی کا نتیجہ ہے کہ ادب کے ساتھ ساتھ ہر دور میں ان سوالات پر بھی ادبیات کے طالب علم غور و خوض کرتے رہے، کہ یہ ان سوالات کی اہمیت ہی ہے کہ ایک طرف ادبیات میں ادب کی جمع ادبیات، کہ ادب کے جو طالب علم ہیں، لٹریچر کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو طالب علم ہیں، ہر دور میں ادب پر غور تو کرتے رہے، لیکن ساتھ ساتھ ان سوالات پر بھی غور و فکر کرتے رہے۔ غور و خوض کا مطلب غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرتے رہنا، اور انہوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق مختلف طریقوں اور مختلف زاویوں سے ان پر روشنی ڈالی ہے۔ ان ادب کے طالب علموں نے اپنی اپنی پوشیدہ صلاحیتوں، اپنی اپنی قابلیت کے مطابق مختلف طریقوں سے اور مختلف زاویوں، مختلف انداز سے ان پر روشنی ڈالی ہے، ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی۔ مصنف کہتے ہیں، ہاں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ادب کیوں اور کس لیے وجود میں آیا۔ پہلا سوال جو مصنف نے خود ہی اٹھایا، اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ادب کیوں اور کس لیے وجود میں آیا، کیوں وجود میں آیا اور کس لیے وجود میں آیا۔ ادب کی قدامت کا اندازہ تو صرف اس کی ایک بات سے ہو سکتا ہے۔ قدامت کا مطلب قدیم ہونا، پرانا ہونا، کہ ادب کے قدیم ہونے کا اندازہ تو صرف ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا میں نیا نیا آیا تھا۔ اب نیا نیا انسان کون آیا تھا؟ کہ آدم علیہ السلام کی صورت میں انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا تھا جب انسان اس دنیا میں نیا آیا تھا۔ اسی وقت سے اس نے ادب کی تخلیق شروع کر دی تھی، اسی وقت سے ادب تدوین ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تخلیق کا جوہر اور تخلیق کی خواہش انسان کے اندر بالکل فطری ہے، کہ ہر انسان کے اندر تخلیق، کسی چیز کو اپنی دماغ سے اخذ کرنا، تخلیق کی خوبی
قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ چنانچہ انسان نہ صرف ادب بلکہ ہر چیز کی تخلیق میں لطف محسوس کرتا ہے۔ صرف ادب ہی تدبیر کر کے نہیں، کوئی نظم لکھ دی، غزل لکھ دی، قصیدہ لکھ دیا، داستان لکھ دیا، افسانہ لکھ دیا، کہانی لکھ دی، ڈرامہ لکھ دیا، نہیں، صرف ادب نہیں بلکہ کوئی بھی چیز پیدا کر کے، کوئی بھی چیز تخلیق کر کے اپنے دل و دماغ سے اخذ کر کے لطف محسوس کرتا ہے، مزہ محسوس کرتا ہے۔ کسی ایسی چیز کی تخلیق جو روزمرہ کے استعمال میں آتی ہو، کسی انسان نے کوئی ایسی بات نے کوئی ایسی چیز بنا دی جو ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جس سے انسانیت کو راحت و آرام ملتا ہو، وہ چیز ایسی کہ جس سے انسانوں کو آرام اور سکون ملتا ہو، یا پھر کسی ایسی چیز کی تخلیق یا اس انسان نے کوئی ایسی چیز پیدا کر دی جس کو صرف دیکھ کر وہ لطف، لذت اور مسرت حاصل کرتا ہو، لطف، مزہ، لذت، سرور، مسرت، خوشی حاصل کرتا ہو، اور یہ تخلیق کی اس فطری خواہش کا نتیجہ ہے جو انسان کے اندر قدرت کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے۔ قدرت مین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے، مین عطا کی گئی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ صرف ادب نہیں، کوئی بھی چیز، ایک انسان نے منگا بنا دیا، اب یہ مجھے اور آپ کو سہولت دیتا ہے، آرام دہ، سکون والی نیند دیتا ہے، ایک انسان، اور اس کو دیکھ کے انسان ایسا کر کے انسان خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان نے مسافر نے ایک پینٹنگ بنا دی، ایک تصویر بنا دی، وہ اپنی اس شاہکار کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوگا۔ تو اسی طرح ادب کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی، اور کائنات کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ان لوگوں نے ایجاد کی اور بنی اور انسان کی راحت و آرام و سکون کے لیے یہ چیزیں کارآمد ہیں، یہ کام کر رہی ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چیز انسان کے اندر بالکل نیچرل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ خوبی دی ہے کہ وہ تخلیق کر کے، کسی چیز کو بنا کے، کسی چیز کو اخذ کر کے وہ خوش ہوتا ہے، مزہ، لطف محسوس کرتا ہے، آرام و سکون محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ادب کی تخلیق کہ باقی روزمرہ زندگی میں آرام و سکون پہنچانے والی چیزیں تو ایجاد کر لی، وہ تو تخلیق کر لی، بالکل اسی طرح ادب کی تخلیق بھی ہے جس میں انسان کی اس فطری خواہش کو دخل ہے کہ انسان کے اندر جو فطری خواہش ہے کسی چیز کو تخلیق کرنے کی، یہی خواہش ادب کی تخلیق کا سبب بنتی ہے۔ البتہ اس کی نوعیت کسی قدر بدل جاتی ہے کہ باقی چیزوں کی نوعیت، ویسے تو ان کا مطلب قسم ہوتا ہے، یہاں حالت کہہ سکتے ہیں، اس کی نوعیت، اس کی حالت کسی قدر بدل جاتی ہے۔ کس کی؟ ادب کی۔ دوسری تخلیقات کا تعلق مادیت سے، مادے سے، میٹر سے، چیزوں سے، روپے پیسے سے، لیکن ادب کی تخلیق میں مادے کو دخل نہیں ہے۔ ادب تخلیق کرنے کے لیے کسی چیز کی، روپے پیسے کی، مادے کی ضرورت نہیں، برخلاف اس کے اس کی نوعیت روحانی ہے، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، روحانی تعلق ہے۔ وہی ڈیفینیشن جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کی کہ انسان کے جذبات و احساسات میں جو موجیں برابر اٹھتی رہتی ہیں، جب انسان کے جذبات میں، انسان کی فیلنگ میں، انسان کے جذبات میں جو اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، موجیں اٹھتی ہیں، ہلچل پیدا ہوتی ہے، ان کو خوبصورت الفاظ کا جامع پیدا دینا اور ان موجوں کو، ان جذبات کو، ان احساسات کو خوبصورت الفاظ کا لباس پہنا دینا، میں خوبصورت الفاظ میں بیان کر دینا ادب کہلاتا ہے۔ ظاہر ہے انسان جذبات کا پتلا ہے، پتلا مین مجسمہ، کہ انسان جذبات سے بنا ہے، جذبات کا پتلا ہے، اور ابتدائی آفرینش میں تو وہ سوائے جذبات کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ جب اس کائنات کا آغاز ہوا، جب دنیا کا آغاز ہوا، جب انسان نے پہلا قدم اس دنیا پہ رکھا، اس وقت سوائے جذبات کے اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ان دونوں اس میں عقل و شعور کے عناصر پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے، کیونکہ انسان نیا اس کائنات پہ آیا تھا۔ عقل و شعور، عقل اور سوچنے سمجھنے کے جو عناصر تھے، جو چیزیں تھیں، یہ پوری طرح اس کے اندر جاگی نہیں تھی۔ وہ چیزوں کے متعلق سوچ کم سکتا تھا، باقی مالی چیزوں، ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں وہ کم سوچ سکتا تھا۔ خارجی چیزیں اور ان سے پیدا ہونے والے ذرا ذرا واقعات اس کے جذبات کے ٹھہرے ہوئے سمندر میں ایک ایسی ہوا کا
جس سے اس میں مد و جزر اور تلاطم کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ خارجی بیرونی حالات و واقعات باہر ایک تو اندرونی ہے جو انسان کے جسم کے اندر، بیرونی حالات و واقعات سے پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے واقعات، اس کا جو جذبات کا سمندر تھا، ٹھہرا ہوا سمندر تھا، اس میں ایسی ہوا کا کام دیتے تھے جس میں مد و جزر پیدا ہو جاتا، مد و جزر سکڑنا و پھیلنا، ہلچل پیدا ہو جاتی تھی، تلاطم ایک طوفانی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ یعنی اس کے پاس جذبات تو ہیں لیکن جذبات جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے سمندر کی مانند ہے، لیکن جب باہر کوئی حادثہ کوئی واقعہ پیش آیا تو اس حادثے اور واقعے نے مد و جزر اتار چڑھاؤ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جذبات کے ٹھہرے ہوئے سمندر میں اتار و چڑھاؤ پیدا کر دیا۔ اب وہاں موجیں بننا شروع ہوگی اور وہاں ایک طوفان کی سی کیفیت پیدا ہوگی۔ جذبات کے سمندر کی ان متلاطم موجوں کو وہ الفاظ کا روپ دے دیتا تھا، اور جب جذبات میں اس طرح کی طغیانی آتی تھی، اس طرح کے سکڑنا اور پھیلنا آتا تھا، اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا؟ ان متلاطم موجوں کو، ان طوفانی موجوں کو وہ الفاظ کا روپ دے دیتا تھا۔ اپنے جذبات کا اظہار، اپنے احساسات و خیالات کا اظہار جذبات میں کر، الفاظ میں کر دیتا تھا، اور جس کو آج ہم ادب کے تحت شمار کرنے کے لیے مجبور ہیں، اور اسی کو آج ہم ادب کہنے پر مجبور ہیں، یہی ادب ہے۔ یعنی انسان اپنے احساسات اور جذبات کو الفاظ کی صورت میں بیان کرتا ہے، سمپلی یہ ادب ہے۔ دنیا میں نوآباد انسان کو اگرچہ لکھنے پڑھنے کا شعور نہیں تھا، نوآباد کا مطلب نئے آئے ہوئے انسان کو اگرچہ لکھنے پڑھنے کا عقل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ادب کا تعلق ہے اس کی تخلیقی کوششیں جاری تھی۔ لکھنے پڑھنے کا کوئی شعور نہیں تھا، لیکن جہاں تک ادب کا تعلق ہے، احساسات اور جذبات کا تعلق ہے، اس نے اپنے دل و دماغ سے، اپنے آپ سے تخلیق کرنے کی کوششیں جاری رکھی۔ چنانچہ ابتدائی زمانے میں ادب کے نشانات ہمیں ان گیتوں کی شکل میں ملتے ہیں جو انسان کے وقتی تاثر کے زیر اثر تخلیق کیے، کہ ابتدائی زمانے میں ادب کے نشانات ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ ان گیتوں کی شکل میں ملتے ہیں جو وقتی تاثر، انسان وقتی طور پر کسی چیز سے متاثر ہوا اور اس چیز سے متاثر ہو کے اس نے ایک گیت کہہ دیا، ایک مائیا کہہ دیا، ایک دعا کہہ دیا۔ تو ابتدائی ادب کے زمانے میں ہمیں ایسے نشانات ملتے ہیں، اور پھر کیا کیا لوگوں نے؟ ان گیتوں کو، ان مائیوں کو، ان کو زبانی یاد کر لیا، اور جب لکھنے کا شعور پیدا ہو گیا، جب عقل آ گئی، جب لکھنے کا طریقہ آ گیا، تو ان کو پہلے پتوں پر اور پھر کاغذ اور کپڑے وغیرہ پر لکھ کر محفوظ کر لیا۔ کن کو؟ ان گیتوں کو پہلے پتوں پر، پھر کاغذ پر اور پھر کپڑے وغیرہ پر لکھ کر ان گیتوں کو محفوظ کر لیا۔ یہ ادب کے ابتدائی نقوش تھے، یہ ادب کے ابتدائی پہلے نشانات تھے، اور جو وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بڑھتے سنورتے رہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ان میں بہتری چلی آتی گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ صرف بہتری ہی نہیں آئی، اور جن کے موضوعات میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ آج کے لیے اتنا کافی، باقی انشاءاللہ